اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وما أبرئ نفسي اور نہیں میں پاکی بیان کرتا اپنے آپ کی، ان النفس بے شک نفس لأمارۃ بالسوء البتہ یہ تو بہت آمادہ کرنے والا ہے برائی کے اوپر، الا ما رحم ربی مگر وہ کہ جس پر رحم کرے میرا پروردگار، ان ربی بے شک میرا پروردگار غفور الرحیم بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ وقال الملک اور کہا بادشاہ نے، ایتونی بہی لاؤ اس کو میرے پاس، استخلص لنفسی میں اس کو خالص کر لوں اپنے لیے۔ فلما کلمہ پھر جب بات کی بادشاہ نے ان سے، قالا تو بادشاہ نے کہا، انک الیوم بے شک آپ آج کے دن، لدینا ہمارے نزدیک، مکین امین ایک عزت والے امانت دار ہیں۔ قال اجعلنی آپ نے فرمایا مجھے مقرر کر دو، علی خزائن الارض زمین کے خزانوں پر، انی حفیظ علیم بے شک میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں اور علیم اس کو جاننے والا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے رہائی سے پہلے بادشاہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ پہلے مجھ پہ جو الزام دیا گیا ہے اس کی صفائی ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے بادشاہ نے ان تمام خواتین کو بلایا اور سب خواتین نے بھرے مجمع میں حضرت یوسف کی پاکیزگی کو بیان کیا۔ قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسی وانه لمن الصادقین۔ آپ کی سچائی انہوں نے بتلا دی کہ پاک باز ہیں، بڑے نیک ہیں، غلطی ہم سب کی تھی۔ اور عزیز مصر کی بیوی نے صراحت سے کہا کہ میں نے ہی کی کاروائی، جو کچھ بھی کی وہ بالکل پاک اور بالکل سچے ہیں۔ آگے پھر آخری آیت تھی، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ اس کے ایک تفسیر تو بتلا دی تھی کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے کہ یہ کاروائی میں نے اس لیے کروائی ہے تاکہ عزیز مصر کو پتہ چل جائے کہ انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر میں اس کی عزت میں کوئی خیانت نہیں کی ہے۔
اور اسی کے مطابق یہ آگے حضرت یوسف کا ہی قول ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنی پاکی اپنے نفس کی نہیں بیان کرتا، اس لیے کہ عموماً انسان کا جو نفس ہے یہ برائی کی طرف ہی مائل ہوتا ہے۔ ہاں جس پر اللہ رحم کرے تو وہ نفس بدی سے بچ جاتا ہے، اور جیسے حضرت یوسف پہ اللہ نے رحم کیا اور نفس کے فتنے سے اللہ نے آپ کو محفوظ کر لیا۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، جو آخری آیت تھی، کہ یہ زلیخا کا قول ہے، عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے، ذالک لیعلم، یہ بات میں نے کہہ دی جو ہے کہ الآن حصحص الحق انا راودتہ، کہ میں نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف سچے ہیں۔ چونکہ اس مجلس میں حضرت یوسف موجود نہیں تھے، آپ تو اس وقت جیل میں تھے۔ حضرت یوسف کی غیر موجودگی میں زلیخا نے آپ کی صفائی اور پاکیزگی بیان کی، تو ذالکہ یہ زلیخا کا قول ہے کہ یہ میں نے اس لیے کہا کہ انی لم اخنہ بالغیب، کہ یوسف کو پتہ چل جائے کہ یوسف کی غیر موجودگی میں بھی میں اس کی برائی نہیں کہہ رہی، میں اس کی صفائی کو بیان کر رہی ہوں، اور یہ کہ ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، جو خیانت کریں ان کے دا فریب نہیں چل سکتے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، باقی جو کچھ کاروائی تم نے سنی ہے، جو کچھ ہوا ہے، تو میں اپنے نفس کی پاکی نہیں کہہ سکتی، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک انسان کا جو نفس ہے یہ تو بدی کی طرف ہی کھینچتا ہے۔ تو یہ زلیخا کا قول ہے، دونوں اس کے مفہوم ہیں۔ وما ابرئ نفسی، اور نہیں میں برات بیان کرتی، پاکی بیان کرتی نفسی اپنے نفس کی، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس البتہ امارۃ بالسوء، یہ تو آمادہ کرنے والا ہے، بہت جھکانے والا ہے انسان کو بالسوء، برائی اور بدی کی طرف۔ یہ جو انسان کا نفس ہے، جس کا یہاں پہ نفس کا لفظ بولا جاتا ہے عربی میں، تو یہ مجموعہ ہوتا ہے دل اور روح دونوں کا۔ دل اور روح یہ عالم لطائف میں سے یہ دونوں چیزیں ہیں، ان دونوں کے مجموعے کا نام نفس ہوتا ہے، اور یہ نفس اس کا جو مادہ تولید ہے، مادہ تخلیق، اللہ نے جس سے ان کو پیدا کیا ہے وہ عناصر اربع ہیں۔ یہ دنیا کے جو عناصر اربع ہیں، مثلا یہ ہے کہ آگ ہے، ہوا ہے، پانی ہے، یہ زمین ہے، یہ عناصر اربع ان کو کہا جاتا ہے، اور ان سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ عناصر اربع انسان کی تخلیق کا حصہ ہیں، اور یہی نفس کی تخلیق کا مادہ یہ 4 عناصر ہیں، اور نفس میں ان چاروں عناصر کے اثرات اور اس کے جو مزاج ہیں وہ چاروں عناصر کے اس نفس میں پائے جاتے ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ ایک عنصر ہے انسان کے اندر آگ کا، آگ، پانی، ہوا، زمین، یہ عناصر ہیں۔ تو آگ کی وجہ سے انسان کے اندر، آگ کی اس عنصر کی وجہ سے غصہ، غرور، تکبر، یہ آگ کی وجہ سے انسان کے اندر مزاج پایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح انسان میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، کمینگی اور دنات انسان میں ہوتی ہے۔ یہ کمینگی والا عنصر جو ہے یہ زمین کی وجہ سے ہوتا ہے، زمین کے اثرات کا نتیجہ یہ کمینگی اور دنات انسان میں پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح انسان میں جلد بازی اور بے صبری کا ایک مزاج پایا جاتا ہے۔ یہ جو
بے صبری اور جو انسان میں جلد بازی کا یہ عمل جو ہے، یہ اثر، یہ پانی کی خصوصیت ہے، یہ پانی کی وجہ سے انسان میں یہ مزاج پایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح دل لگی اور لہو و لعب ان چیزوں کی طرف رجحان پیدا ہونا، یہ ہوا کا انسان میں اثر ہوتا ہے۔ تو یہ 4 عناصر اربع ہیں جو مادہ تولیدی اور مادہ تخلیق ہیں اس نفس کا، اور ظاہر ہے ان کی وجہ سے نفس کا جو میلان ہوتا ہے یہ برائی اور بدی کی طرف ہوتا ہے، اور اسی کو نفس حیوانی کہا جاتا ہے یا اسی کو بہیمیت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے بالمقابل متضاد انسان میں ایک دوسرا جوہر بھی ہے، ایک جوہر انسان کا یہ نفس ہے، بہیمیت ہے، حیوانیت ہے، اور دوسرا جوہر انسان میں ملکوتی صفات کا ہے، فرشتہ صفات ہیں۔ تو یہ دونوں انسان میں ایک ہی وقت میں ان دونوں کی کشمکش انسان میں رہتی ہے۔ تو کبھی یہ نفس انسان پہ غالب جب آتا ہے، انسان میں ملکوتی صفات کمزور ہوتی ہیں، تو انسان بدی کی طرف ہی چلتا جاتا ہے، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ۔ اور جب انسان اس نفس حیوانی کو کمزور کرتا ہے، اپنی عقل سے اس کو مغلوب کرتا ہے اور صفت ملکوتی کو غالب کرتا ہے، تو پھر انسان کا زیادہ رجحان نیکیوں، عبادات اور بھلائیوں کی طرف ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے اس نفس کو اپنی عقل کی طاقت سے انسان کو مغلوب کرتے رہنا چاہیے، اس کو کمزور کرتے رہنا چاہیے، اور اس کی بہت تفصیلات ہیں، مختلف اعمال ہیں۔ اور روزہ اسی لیے ہے کہ روزے کے عمل سے اس نفس کی طاقت کمزور ہوتی ہے، جس سے انسان میں ملکوتی صفت غالب آتی ہے، اور یہ گناہوں کا جو جوہر ہے یہ مغلوب ہوتا ہے، اور نیکیوں کا ماحول انسان کو میسر آ جاتا ہے۔ تو کہا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو انسان کو البتہ امارۃ بہت زیادہ جھکاتا ہے، حکم دیتا ہے، بالسوء بدی اور برائی اور گناہ کا۔ ہاں الا ما رحم ربی، مگر جس پہ اللہ میرا رب رحم کرے تو وہ اس نفس کے فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہ اللہ کی یہی رحمت ہوئی اور آپ نفس کے فتنے سے بچ گئے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا پروردگار بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ وقال الملک اتونی بہ، بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ ان عورتوں نے اس نوجوان کی پاکیزگی بیان کی اور دوسری صفات حضرت یوسف علیہ السلام کی اس نے دیکھی کہ دیکھو کیسا صابر انسان ہے کہ اتنا عرصہ جیل میں ہے، جلد بازی نہیں کی، جیل سے نکلنا پسند نہیں کیا، پہلے کہا نہیں میری حیثیت تو واضح معاشرے میں کرو کہ میری حیثیت معاشرے میں کیا ہے۔ اتنا صابر آدمی اور اتنا پاک باز آدمی ہے کہ معاشرے میں آ کے اس دھبے کے ساتھ وہ زندگی گزارنا پسند ہی نہیں کرتا۔ کتنا عظیم آدمی ہے۔ اور اس کے بعد اس نے قاصد کو بھیجا تو کہا وقال الملک، کہا بادشاہ نے ایتونی بہی، لاؤ میرے پاس اس آدمی کو کہ ایسے کام کے لوگ اور جیل میں پڑے رہیں۔ استخلص لنفسی، اس سے پہلے تو حضرت یوسف کا تعلق عزیز مصر کے ساتھ تھا، عزیز مصر نے آپ کو خریدا تھا، اسی نے گھر میں رکھا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کیسا نامعقول آدمی ہے میرا وزیر اعظم، اس کو عقل ہی نہیں ہے، اتنے کام کے آدمی کو یوں ضائع کر رہا ہے۔ اس لیے کہا کہ استخلص لنفسی، اس کو میں خالص اپنے لیے رکھوں گا، اب میں عزیز مصر کے پاس نہیں جانے دوں گا، اس کو میں اپنے پاس رکھوں گا۔ فلما کلمہ، حضرت یوسف کو لے کر کے آئے اور بادشاہ نے ساتھ میں لباس بھی بھیجا کہ وہ ظاہرہ جیل میں ہوں گے، میلا کچیلا لباس ہوگا،
تو جو لوگ لینے گئے تھے تو انہوں نے آپ کو لباس بھی دیا، اپنے صاف ستھرا لباس پہنا، شاہی محل میں آئے اور بادشاہ نے بڑا اعزاز و اکرام کیا، اپنے ساتھ بٹھایا اور آپ سے گفتگو کی مختلف مسائل میں۔ یہ جو بادشاہ تھا ریان ابن ولید، یہ بڑا جہان دیدہ اور ذہین انسان تھا، اور اس زمانے کی کم و بیش 50 یا 70 زبانوں پہ اس کو عبور حاصل تھا۔ اور اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو کس طرح نوازتے ہیں، وہ جس زبان میں حضرت یوسف سے بات کرتا ہے آپ اسی زبان میں اس کو جواب دیتے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا، کتنا قابل انسان ہے کہ ہر دنیا کی زبان جانتا ہے، اور زندگی جیل میں گزار کیا، اور پہلے پتہ نہیں کہاں کہاں غلامی کے ساتھ یہاں پہنچا۔ اب وہ اور حیران ہوا، اور جب وہ اپنی ساری زبانوں میں باتیں کر چکا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے عربی میں بات کی۔ اب اس کو عربی نہیں آتی تھی، ویسے اس نے منہ کھول کے دیکھنے لگا، تو اس نے کہا یہ کون سی زبان ہے؟ آپ نے فرمایا یہ عربی زبان ہے۔ تو اس نے کہا یہ کس کی زبان ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے چچا اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہے، چونکہ حضرت اسماعیل مکہ میں رہتے تھے اور یہاں عرب کی زبان عربی تھی۔ پھر آپ نے عبرانی زبان میں اس سے گفتگو کی، اور عبرانی زبان فلسطینیوں کی تھی۔ تو اس نے کہا کہ یہ زبان کس کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہماری اپنی زبان ہے، یہ کنانیوں کی اور فلسطینیوں کی زبان ہے۔ تو اس سے بادشاہ اور مرعوب ہوا، اور اس سے اس کے ہاں آپ کا مرتبہ عزت اور بڑی۔ فلما کلما، پس جب بات کی، گفتگو کی بادشاہ نے آپ سے، تو قال انک الیوم لدینا مکین امین، تو ساری چیزیں آپ کی عظمت اور فضیلت کی دیکھ کے کہنے لگا بے شک تو آج کے دن سے لدینا، ہمارے ہاں، ہمارے نزدیک آج سے آپ مکین امین، بڑے عزت اور مرتبے والے ہیں، ہماری نظر میں امین، بڑے امانت دار آپ سمجھے جائیں گے۔ اب آپ کو پریشان مزید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بادشاہ نے آپ کی قابلیتیں، صلاحیتیں دیکھیں تو اس نے آپ کو عہدے کی فرمائش کی۔ اس نے کہا کہ آپ کو میں چاہتا ہوں ملک کا بادشاہ بنا دوں۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں، یہ آپ کے سپرد ہی کام رہے، میں یہ ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ اور اس نے ظاہر ہے کہا ہوگا کہ آپ یہ کام کریں، تو حضرت یوسف نے فرمایا نہیں، بس قال اجعلنی علی خزائن الارض، بس آپ مجھے مقرر کر دیں علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں پر، یعنی جو ملک کا خزانہ ہے اس کی ذمہ داری مجھے دے دیں۔ یا بعض نے کہا کہ حضرت یوسف نے یہ خود اس کے سامنے مطالبہ رکھا کہ اب آپ مجھے وزارت خزانہ دے دیں۔ اور یہ کیوں آپ نے رکھا، یا اس سے آپ نے اس عہدے کا مطالبہ یا فرمائش کیوں کی، اس کی وجہ مختلف مفسرین نے لکھی ہیں۔ ان میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی بذریعہ وحی یا جس طرح بھی، کہ اس عہدے کی اہلیت صرف آپ کے پاس ہے، اس ملک میں اور کوئی اس عہدے کی اہلیت کا نہیں ہے، کہ جو آپ کے پاس اس کے حوالے سے علوم ہے، جو آپ نے تعبیر دی تھی اور اس کا آنے والے سارے جو حالات تھے ان میں گزرنے کا، آسانی پیدا کرنے کا طریقہ کار جو آپ نے بتلایا تھا، یہ اسی اللہ کی خدا داد صلاحیت کی وجہ سے تھا۔ تو آپ کو بذریعہ وحی یہ بتلا دیا گیا کہ آپ یہ ذمہ داری لیں، ورنہ یہ خلق خدا بھوک سے مر جائے گی۔ لوگوں میں اس کا انتظام نہیں ہو سکے گا، آنے والے دنوں میں یہ انتظام آپ سے ہو سکتا ہے۔ آپ کو اللہ نے یہ علوم سے اور ان صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے حالات و واقعات سے یہ سمجھ لیا کہ ان لوگوں میں یہ
قابلیت کسی کی نہیں ہے، اس کے جو وزراء ہیں اور جو اس کے مصائبین ہیں، تو اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو لوگوں کا بہت بڑا حرج ہوگا اور خلق خدا کے لیے بہت بڑی پریشانی بنے گی، اور یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہوتی ہے خلق کی فلاح اور اصلاح کی صورتیں پیدا کرنا۔ اس بنا پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا کہ جعلنی علی خزائن الارض، مجھے مقرر کر دیں زمین کے ملک کے خزانے پر، انی حفیظ علیم، کہ بے شک میں اس کام کی حفاظت، اس عہدے کی حفاظت بھی کرنے والا ہوں، علیم، اور اس کام کو جاننے والا ہوں، اس لیے یہ کام میں کر لوں تاکہ ملک اور عوام کا نقصان نہ ہو اور مخلوق کو اس کے ذریعے سے فائدہ پہنچ سکے۔ وآخر